وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 28 سے لے کر 30 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ بلکہ بدا لہم ظاہر ہو گیا ان پر، ما کانوا یخفون وہ چھپاتے تھے۔ بل جو اضراب یعنی پہلی بات سے گریز کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے لیے وہ کفر اور عناد و تکذیب ظاہر ہو جائے گی جو اس سے قبل وہ دنیا یا آخرت میں چھپاتے تھے، یعنی جس کا انکار کرتے تھے، جیسے وہاں بھی ابتداءً کہیں گے ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت کا علم جو ان کے دلوں میں تھا لیکن اپنے پیروکاروں سے چھپاتے تھے، وہاں ظاہر ہو جائے گا۔ یا منافقین کا وہ نفاق وہاں ظاہر ہو جائے گا جسے وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے۔ من قبل اس سے پہلے، ولو اور اگر ردو واپس بھیجے جائیں، لعادو تب بھی وہ کریں گے، لما وہی کہ نہو روکے گئے تھے، عنہ اس سے، یعنی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لیے نہیں، صرف عذاب سے بچنے کے لیے ہے، ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں تب بھی یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَكَاذِبُونَ جھوٹے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام کو قبول نہ کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ ان سے بے خبر رکھے گئے تھے، بلکہ وہ جانتے بوجھتے جن سچائیوں کو چھپائے ہوئے تھے اب وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے، تو بہانہ کر رہے ہیں کہ اگر اب لوٹا دیا جائے تو ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام مانیں گے، چونکہ ان کی یہ نافرمانی جان بوجھ کر اور سرکشی و انکار کی وجہ سے تھی، اس لیے اگر بالفرض وہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں، ان نہیں ہے یہ زندگی، الا مگر حیاتنا زندگی ہماری، الدنیا دنیا کی، وما اور نہیں، نحن بمبعوثین ہم اٹھائے جائیں گے۔ یہ لوگ وجود باری تعالیٰ کے بھی منکر اور آخرت کے بھی منکر ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو مادہ پرست یا ظاہری یا نیچری کہتے ہیں۔ یہ بعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار ہے جو ہر کافر کرتا ہے، اور اس حقیقت سے انکار دراصل ان کے کفر و عصیان کی سب سے بڑی وجہ ہے، ورنہ اگر انسان کے دل میں صحیح معنوں میں اس عقیدہ آخرت کی صداقت راسخ ہو جائے تو کفر و عصیان کے راستے سے فوراً طائب ہو جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت ایمان کا اہم جزو ہے، اس کی ذات، صفات، اسماء مبارکہ، اس کے انبیاء، کتب سماویہ اور قرآن پاک کی حقانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح معاد یعنی قیامت کے وقوع اور جزائے عمل پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا کر رہا ہے اس سے اس کا نتیجہ مل کر رہے گا۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کا ایک وجود ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کے تمام امور انجام دیتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے وجود اور ہستی پر یقین ہے، اس طرح اسے جزائے عمل پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں اپنے احکام دے کر بھیجا ہے، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ اسے اگلے جہان میں بھی کھڑا کرے گا، اور پھر اس سے اس کے اعمال کی بات پرس ہوگی۔ ہر انسان کو اس معاملہ میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ ولو اور اگر کبھی ترا آپ دیکھیں اذ وقفوا جب وہ کھڑے کیے جائیں گے علی ربہم اپنے رب کے سامنے، قال وہ فرمائے گا الیسا کیا نہیں ہے، ھذا بالحق یہ حق، قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا قسم ہے ہمارے رب کی، یعنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد وہ اعتراف کر لیں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے، لیکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سے فرمائے گا کہ اب تم اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ قال تو وہ فرمائے گا فذوقوا پھر تم چکھو العذاب عذاب، بما بوجہ اس کے جو کنتم تکفرون تم کفر کرتے تھے، یعنی ایسے دلائل جن سے حق واضح ہوتا تھا ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی ان دلائل کو سن بھی نہ سکے اور ان پر پردہ ہی پڑ رہے۔ وہ حق آج ظاہری صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو اور فرمانبردار بن کر رہنے کا جو وعدہ کریں گے وہ وعدہ چونکہ شوق و رغبت کی بنا پر نہ ہوگا بلکہ جہنم کے عذاب کو دیکھ کر اضطراری وعدہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ کم بخت اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اگر انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو یہ بدبخت پھر بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے دنیا میں کرتے رہے ہیں، پھر یہ دنیا کی رنگینیوں میں منہمک ہو کر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانیوں پر اتر آئیں گے اور اپنا وعدہ بھول جائیں گے، جیسے کہ بسا اوقات مصائب اور بیماریوں میں پھنس کر انسان اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ طیب کرتا ہے، مگر اس مصیبت سے نجات پانے کے بعد جب چند دن عیش و آرام میں گزارتا ہے تو اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس وقت کیا عہد و پیمان کیے تھے۔ فرمایا اس دن کفار مشرکین کی دنیا میں دوبارہ آنے کی خواہش تو پوری نہیں ہوگی، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل بلکہ جو چیزیں وہ اس سے چھپاتے تھے سب ظاہر ہو جائیں گی۔ اس سے پہلی آیات میں گزر چکا ہے کہ قیامت کے دن ایک موقع ایسا بھی آئے گا جب مجرم لوگ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم اللہ کی جو ہمارا پروردگار ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے جرائم کو چھپانے کی کوشش کریں گے مگر وہ چھپ نہیں سکیں گے بلکہ ان کے اعمال نامے سامنے آ جائیں گے، ان کے اعضاء و جوارح ان کے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ جس خطہ ارضی پر جرم کیا گیا وہ زمین بول اٹھے گی، لہذا وہ لوگ اپنے کرتوتوں پر پردہ نہیں ڈال سکیں گے بلکہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ اس دن کا خاصہ یہ ہوگا یوم تبلی السرائر، اس دن تمام بھید ظاہر ہو جائیں گے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہیں رہے گی۔ فرمایا جب ان کو حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، قال تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ اب جب کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو کھڑے ہو اب بتاؤ کہ میرے انبیاء نے جو تمہیں بتایا تھا کیا وہ سچ نہیں تھا؟ اس وقت کہیں گے قالوا بلا وربنا، ہمارے پروردگار کی قسم یہ تو بالکل برحق ہے، ہم نے غلطی کی اور ہم دھوکے میں مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اپنے کفر و شرک کا مزہ چکھو، تم نے معاد کا انکار کیا، اللہ کی توحید اور رسالت کا انکار کیا، قرآن کی صداقت کو تسلیم نہ کیا، اس کا بدلہ اب پالو۔ یا اللہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کی مرضیات کے حصول کا ذریعہ ہو اور گزشتہ میں ہم سے جو آپ کی اطاعت میں غفلت اور کوتاہی ہوئی ہو
اس کو اپنی رحمت سے درگزر فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔